نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام درس اظہر الفقہ کا یہ مبارک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ مصباحی مشن چینل کے ذریعے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ جو کتاب میں نے درس کے لیے چنی ہے وہ کتاب اظہر الفقہ حصہ اول ہے، جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس کے مصنف فخر گجرات حضرت علامہ یونس مصباحی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی و نورانی، بانی و سرپرست مصباحی ویلفیئر مشن، جو مشن ہند بلکہ بیرون ہند تک دین حنیف کی گرا مایہ خدمات انجام دے رہا ہے، اور صوبہ گجرات ضلع بھروچ میں ایک ایسا واحد اور منفرد ادارہ بنام جامعہ معینیہ اظہر العلوم للبنات، جس میں طالبات کے لیے ہر طرح کی سہولیات میسر کی جاتی ہے، اس کے بھی آپ بانی و سرپرست ہے۔ اور حضرت کا ایک عظیم منصوبہ صوبہ گجرات ضلع بھروچ میں یتیم خانے کا ہے، کہ جس میں یتیم بچوں کی اعلیٰ معیار کی تربیت کی جائے گی۔ اس کا کام سرکاری دفترات میں جاری ہے۔ امید ہے انشاءاللہ ان قریب اس کی دلکش عمارتیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی۔ اسی طرح کئی دینی خدمات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا ہے۔ تو یہ درسی کتاب اظہر الفقہ جو جامعہ معینیہ اظہر العلوم للبنات میں پڑھائی جاتی ہے، یہ آپ ہی کا عظیم تصنیفی شاہکار ہے۔ علامہ موصوف کی ہمہ جہت شخصیت باعتبار تحریر، تدریس، تصنیف، تدوین دین و اشاعت شریعت کے لیے ہمیشہ مصروف کار رہی ہے۔ مصباحی مشن کے تحت تصنیفی خدمات کو انجام دینے کے لیے آپ نے المکتبۃ الحرمین نامی شعبہ قائم کیا، جس میں آپ ہی نے جامعہ معینیہ میں داخل درسی کتابیں تصنیف فرمائی، جس سے طالبات استفادہ کر رہی ہے۔ کئی کتابیں زیر طباعت ہیں اور کچھ کتابوں کے اوپر حضرت کا کام جاری ہے۔ اللہ تعالی حضرت کے منصوبہ جات کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ گجراتی میں بھی حضرت کی بہت ساری کتابیں ہیں، جن میں 16 جلدوں پر مشتمل شرح آفاق کتاب تحفہ نجات یہ عام و خاص میں مقبول اور مشہور بھی ہے۔ یہ کتاب جو میں نے درس کے لیے پڑھی ہے، یہ کتاب صرف
عوام کے لیے ہی مفید نہیں ہے بلکہ علماء کرام اور مفتیان عظام کے لیے بھی بہت کارآمد ہے، اس لیے کہ اس میں حضرت نے ہر مسئلے کو اصل کتاب کی عربی عبارت مو حوالہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر کسی کو اصل کتاب کی عربی عبارت تک پہنچنا ہے یا کسی کتاب کا حوالہ دینا ہے تو آسانی کے ساتھ وقت کو برباد کیے بغیر وہ آسانی کے ساتھ اصل کتاب تک پہنچ سکتا ہے اور اس کا حوالہ دے سکتا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے بھی اصل کتاب تک نہ پہنچا جائے بلکہ اس کتاب کو دیکھ کر کے ہی سیدھے حوالہ دے دیا جائے تب بھی اس مفتی کے لیے، اس عالم دین کے لیے کافی ہوگا۔ بس ایک اشارہ ہے کہ وہ اصل کتاب تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ اس کتاب کے مطالعے سے وہ اصل کتاب کے عبارت اور ان کے صفحہ نمبر اور جلد نمبر کو دیکھ کر کے پہنچ سکتا ہے، ورنہ اگر حوالہ دینا ہو تو حوالہ کے لیے یہ کتاب سب سے بہترین اور عمدہ ہے۔ فن فقہ میں حضرت نے ابھی طہارت، صلاۃ، صوم، زکوٰۃ اور حج تک کے مسائل زینت کتاب کیے ہیں۔ دیگر موضوعات کے مسائل پر حضرت کا کام جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی عنقریب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے اور جس سے آپ بھی استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں، عمل میں، علم میں برکت عطا فرمائے اور عوام اہل سنت کو علوم شریعہ کا، علوم دینیہ کا جو ذخیرہ آپ دینا چاہتے ہیں اس میں آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور عوام اہل سنت کو اس سے افادہ اور استفادہ کی دولت عطا فرمائے اور حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے طریقے زندگی کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اب ہم اظہر الفقہ حصہ اول کا پہلا درس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ درس نمبر 1 اور درس نمبر 1 میں حضرت نے مقدمہ درج کیا ہے۔ تو مقدمہ کے اندر حضرت فرماتے ہیں اس کتاب میں فقہ اسلامی پر بات ہوگی اور نفس مسائل فقہ کو ضرورت کے مطابق دلائل سے آراستہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک مقلد کے لیے نفس مسئلہ میں دلیل کی حاجت نہیں کہ یہ مسئلہ ہے تو اس کی کیا دلیل ہے، ایک مقلد کے لیے دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام کا قول ہی سب سے بڑی حجت ہوتا ہے کہ ہمارے امام نے کہا، یہی ہماری سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی حجت ہے۔ مگر دلائل کا ذکر صرف تنشیط اذہان کے لیے ہوتا ہے، صرف ذہنی تسلی کے لیے ہوتا ہے، ذہنی اطمینان کے لیے ہوتا ہے، ورنہ ہماری دلیل بس یہی ہے کہ ہمارے امام اعظم نے فرمایا، یہی ہماری ایک دلیل ہے۔ فقہ حنفی میں جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ یا تو ہمارے اماموں کی مستنبط کیے ہوئے ہیں یا ان کے اصول کے مطابق فقہائے اسلام نے مستنبط کیے ہیں۔ ہر مسئلے میں ہماری دلیل یہی ہے کہ ہمارے مسلک کے اماموں نے فرمایا۔ 1200 سال سے اہل اسلام کا یہی طریقہ رہا اور یہی سب سے محفوظ اجماع مسلمین کا طریقہ ہے، اس پر اہل اسلام متفق بھی ہے، کسی کا بھی اس میں اختلاف ابھی تک نہیں ہوا۔ یہ ابھی جو اختلاف لے کے آئے ہیں، جو اپنا نام
اہل حدیث بتاتے ہیں، غیر مقلد جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ ابھی ابھی کی پیداوار ہے، اور یہ ابھی ابھی کی جو پیداوار ہے وہ خود بھی دنیاوی زندگی کے اندر تقلید سے کبھی خارج نہیں ہو سکتے۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے عالم میں، بیماری کی حالت میں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور طبیب جیسا کہتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ تندرست ہوتا ہے۔ تو صحت و تندرستی کے لیے بھی ایک طبیب کی تقلید ضروری ہوتی ہے۔ عمارت بنانی ہو تو انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر طرح انسانی زندگی یہ تقلید سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی انسان جس فیلڈ کے اندر، جس میدان کے اندر اس کو علم نہیں ہوتا، وہاں پہ وہ کسی دوسرے کی ضرورت لیتا ہے۔ تو ہم قرآن و حدیث جس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے، جس کی ظاہری مسائل تو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کی باریکیاں سمجھنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ ہم اسی شخصیت سے جانیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ، ایسی ذہن کی قوت دی ہے کہ جو قرآن و حدیث سے باریکیاں نکالے اور ہم تک پہنچائے، اور ان باریکیوں کے اوپر ہم استدلال کر کے دوسرے مسائل نکال سکے۔ تو ہم بس یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے امام کے قول کو لیں گے۔ ہمارے امام نے جو دلائل بیان کی ہے، اس دلائل کی روشنی میں ہم دوسرے مسائل کو نظر کریں گے، اور دوسرے مسائل کے اوپر نظر کر کے دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ یہ دلیل کے مطابق جا رہا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ دلیل کے مطابق جا رہا ہے تو ہم اسی علت کے مطابق اس مسئلے پر عمل کریں گے۔ تو انسانی زندگی کیا ہے؟ یہ تقلید سے بھری پڑی ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ ہم غیر مقلد ہیں، ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے، تو پھر ان کو چاہیے کہ انسانی زندگی کے اندر تمہاری جو زندگی تقلید سے بھری ہوئی ہے، آپ وہ تقلید سے ہٹ جائیے اور اپنے اعتبار سے عمل کیجیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس میدان میں انسان کو علم نہیں ہوتا، اگر اس کام کے اندر وہ چلا جاتا ہے تو انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ اگر عمارت بنانے کا علم نہیں اور خود بخود عمارت بنانے کی کوشش کرے تو انسان نقصان اٹھائے گا۔ اگر وہ طبیب نہیں اور خود بخود اپنا علاج کرنا شروع کرے تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ اسی طرح انسانی زندگی کی ایسے امور کہ جس کا علم اس کو خود نہیں ہے، اگر وہ دوسرے کا سہارا نہیں لیتا تو جس کی وجہ سے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہمیں قرآن و حدیث کا ظاہری اعتبار سے نہیں بلکہ باطنی اعتبار سے، ظاہری تو علم جو ظاہری اوپری جو مسائل ہے وہ تو ہم جان سکتے ہیں قرآن و حدیث سے، لیکن قرآن و حدیث کی جو باریکیاں ہیں، جو اس کے اندر باریک مسائل ہے جس کو ہم نہیں جان سکتے، اگر ہم اپنے اعتبار سے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری علم نہ ہونے کی وجہ سے، ہماری جہالت کی وجہ سے ہم اب کیا ہے کہ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ ہمیں کہاں سے جس راستے پہ ہمیں چلنا چاہیے تھا اس راستے سے ہٹ کے ہم دوسرے راستے پہ جا سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ہم ایسی گمراہیوں میں نہ پڑ کر کے کسی ایسے امام کی تقلید کریں کہ جو امام ہم کو سیدھے راستے تک لے جا سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم ایسے امام کی تقلید کریں جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے۔ تو جو اہل سنت کے ہاں مسلک فقہ اسلامی 4 ہیں، اب کسی 5ویں کی گنجائش نہیں، اسی پر سب کا اتفاق ہے۔ دین کے تحفظ کے لیے یہی سب سے محفوظ راستہ ہے۔ جو 5ویں کی بات کرے گا اہل سنت سے خارج ہے۔ جو 4 مسلک ہے وہ مسلک حنفی، مسلک شافعی، مسلک مالکی اور مسلک حنبلی ہے۔ لیکن ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے مقلد ہیں، تو ہمیں امام اعظم کے جو مسائل ہیں ان مسائل کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم اپنی سہولت کے لیے دیکھا کہ امام اعظم کے اس مسئلے میں تھوڑی سختی ہے اور امام شافعی کے مسائل میں کچھ آسانی ہے، تو یہاں امام اعظم کے مقلد ہوتے ہوئے یہاں
اس مسئلے کو چھوڑ کر کے ہم امام شافعی کے مسئلے کو اختیار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس طرح انسان کا ایک مسئلے سے ہٹ کر دوسرے امام کے مسئلے پہ جانا یہ خواہش نفس کی پیروی کرنا ہے، اور جو انسان خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے امام کی تقلید بھرپور طریقے سے کرنا ہے۔ ہر مسئلے میں امام کی تقلید کریں گے، کسی بھی مسئلے میں ہم کسی دوسرے امام کی تقلید نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں پہلے سے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کرتے آئے، ہمارے تمام علماء و مشائخ نے اسی پر عمل کیا اور ہم تک یہی مسلک پہنچایا، اور ہم پر سب سے بڑا احسان کرنے والے خواجہ غریب نواز نے بھی مسلک حنفی کی اقتداء کی، ماشاءاللہ۔ اس لیے ہمارے آبا و اجداد سے لے کر ہم لوگوں تک صدیوں سے مسلک حنفی کی اقتداء چلی آ رہی ہے۔ تمام مسلک اپنی جگہ پر حق ہے، ہم امام شافعی کو غلط نہیں کہہ سکتے، ہم امام حنبل کو غلط نہیں کہہ سکتے، ہم امام مالک کو غلط نہیں کہہ سکتے، تمام امام اپنی جگہ پہ حق ہے۔ درست کون ہے، حق پہ کون ہے، اس کا فیصلہ کرنے والے ہم نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تمام مسلک اپنی جگہ پر حق ہے، ہمارا مسلک بھی حق ہے، اس لیے ہم اپنے اسلامی مسائل کی ضرورت کی تکمیل فقہ حنفی سے کریں گے، خود بھی اس پر عمل کریں گے اور ہمارے مسلک کے تمام لوگوں کو اس کی رہنمائی کریں گے۔ یہاں کسی اور مسلک پر اختلافی بات نہ ہوگی، یعنی کتاب کے اندر دوسرے مسلک کے اندر یہ مسئلہ امام شافعی نے کیسے بیان کیا ہے، امام حنبل نے کیا بیان کیا ہے اور امام مالک نے کیا بیان کیا ہے، اس پر اس کتاب کے اندر بحث نہ ہوگی۔ تو کہتے ہیں یہاں کسی اور مسلک پر اختلافی بات نہ ہوگی، مثبت طریقے پر مسلک حنفی کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ یہ اظہر الفقہ کا پہلا حصہ ہے، اس میں شرائط نماز پر ضرورت کے مطابق تفصیلی بحث کی جائے گی اور اسباق تحریر کیے جائیں گے اور ان سے ماخوذ سوالات ہوں گے جن کے جواب آپ کو پڑے ہوئے اسباب کی رعایت سے دینے ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت کچھ نصائح پڑھانے والوں کو کر رہے ہیں، تو اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کتاب میں تحریر شدہ مسائل کو خوب اچھی طرح سمجھائیں، فی ہر ایک طالب علم سے سبق کے الگ مسائل کے بارے میں دریافت کریں کہ آپ کی سمجھ میں جو آیا بیان کرو، درست ہو تعریف کریں، نادرست ہو دوسرے سے پوچھیں اور پھر ان کی اصلاح کریں۔ دوسرے دن نیا سبق شروع ہو اس سے پہلے ان کے الفاظ میں اصل مسئلے کے مفہوم کی رعایت کرتے ہوئے سب سے سنیں، عبارت ان سے پڑھوائے، مگر ایک ہی سے نہیں، تھوڑا تھوڑا سب سے پڑھوائے، تاکہ سب تیاری کریں اور اپنی ذمہ داری کا احساس کر سکیں۔ کسی ایک جو نمبر والی بچی ہے یا نمبر والا طالب علم ہے، سب اسی کو عبارت خانے کے لیے مقرر نہ کرے، بلکہ ہر ایک کو اپنے اعتبار سے عبارت خانے کا موقع اور عبارت خانے کی تیاری کا موقع دینا چاہیے۔ طلباء کو بھی سوال کا موقع دے، پیار و محبت سے اس کا جواب عنایت کرے، کوئی شبہ ہو تو تشفی بخش ازالہ فرمائے، اس سے طلباء کا دماغ کھلتا ہے اور صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہے۔ طلباء کی ذمہ داری ہے کہ اساتذہ کا ادب کرے، ان کی گفتگو توجہ سے سنیں، سمجھ میں نہ آیا تو بار بار معلوم کرے، سبق کے بعد ایک دوسرے سے اپنے سبق کی تکرار کرے۔ آپ کی سہولت کے لیے اسباق ریکارڈ بھی کروائے گئے ہیں، بار بار سن کر اس سے بھی استفادہ کرو اور اس طرح پڑھتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ کہ جتنا آپ نے پڑھا ہے اس کو پڑھانے کی بھی آپ کے پاس میں استعداد ہو۔ ادارہ نے ہر فکر و فن کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی ہے تاکہ ادارہ سے متعلق ہونے والوں میں سے کسی کو یہ شکایت نہ رہے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا، یا یہ کہ درسی نظامی بہت مشکل ہے۔ اس لیے حضرت نے جتنی بھی درسی کتابیں ہیں وہ جہاں تک ہو سکے آسان کرنے کی کوشش کی ہے
تاکہ طالب علم کو آسانی کے ساتھ وہ کتاب سمجھ میں آ جائے اور اس کے لیے دنیا میں اور اخروی اعتبار سے وہ کتاب کامیابی کا سبب بن سکے۔ تو یہ حضرت کا درس نمبر 1 کے اندر مقدمہ تھا۔ اب اس کے بعد حضرت فقہ کی تعریف، اس کی غرض و غایت بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ ہم اگلے سبق کے اندر اس کو بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔